کشمیر کی دھرتی، کشمیر کی دھرتی، کشمیر کی دھرتی، کشمیر کے بھائی، کشمیر کی بہنیں، کشمیر کے بچے، پاکستان فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں اللہ کی ذات جانتی ہے گرفتاری کی نیت سے آیا تھا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ یعنی آج ہم کشمیر کے بہنوں، کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ان پر سیاسی مقدمات کے خلاف، ان پر شاہ سید زادہ کبھی کسی گرفتاری سے، کبھی کسی مقدمے سے، کبھی کسی گالی سے، کبھی کسی گولی سے، اللہ کی مہربانی سے نہیں گھبرایا۔ ایجنسیوں نے تشدد کیا، اداروں سے ٹکر لی، مافیات سے پنگا لیا، اللہ کی مہربانی سے ہر ایک کرپٹ افسر کو اس ملک میں ہم نے 14 برس تک بے نقاب کیا، اور پھر اللہ کی ذات نے یہ توفیق دی کہ ہم اب ایک چھوٹے پلیٹ فارم سے ایک بڑے پلیٹ فارم کی تخلیق کی طرف آئیں۔ اور اللہ کی ذات جانتی ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہے کہ آج بھی گلی گلی کا یہ سفر اقرار الحسن اپنے کسی عہدے کے لیے نہیں کر رہا۔ آج بھی آپ کے پاس آنے کا مقصد اپنے لیے ووٹ مانگنا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے جا کے یہ قوم مجھ سے حلف لے لے کہ میں زندگی میں کسی عہدے کا طلبگار یا امیدوار نہیں ہوں، نہ کبھی زندگی میں کوئی عہدہ لوں گا، نہ فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس رکھوں گا، اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی مفاد اس تحریک سے وابستہ کروں گا۔ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ یہ تحریک آپ اور آپ کے بچوں کے لیے ہے، پاکستان کے غریب کے بچوں کے لیے، پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کے لیے ایک موقع فراہم کرنے کی تحریک کہ بندگان خدا 78 سال سے سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ایک بار ذرا سوچ کے بتائیں 78 سال میں کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے جیسے کسی آدمی کو ووٹ دیا ہو؟ 78 سال میں اس ملک میں جو وزیر اعظم بنا، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی ٹوانا، کوئی کھوسا، کوئی لغاری، کوئی مزاری، کوئی جتوئی، کوئی مخدوم، کوئی چودھری، کوئی سردار، کوئی وڈیرا، آج تک اس ملک کے لوگوں نے مزدور کے بچے کو ووٹ نہیں دیا۔ آج تک اس ملک کے لوگوں نے کسان کی اولادوں کو آگے لانے کی کوشش نہیں کی۔ خدا کی قسم جب تک اس ملک میں مزدور کا بچہ آگے نہیں آئے گا، مزدور کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جب تک کسان کی اولاد اقتدار کے ایوان تک نہیں پہنچے گی، کسان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کتنی مشکل بات کر رہا ہوں میں، کون سی راکٹ سائنس ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آج تک 78 سال میں آپ کسانوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ووٹ دیتے رہے جاگیرداروں کو، آپ مزدور کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ووٹ دیتے رہے سرمایہ داروں کو، فیکٹریوں والوں کو، کارخانوں والوں کو، ملوں والوں کو۔ اس ملک میں عام آدمی کو وزیر اعظم بنا کے دیکھیے، اپنے جیسے کسی آدمی کو اقتدار سونپ کر دیکھیے، بخدا اس ملک کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی۔ آج اب راج کرے گی خلق خدا، اب راج کرے گی خلق خدا نعرہ جو ہے نا پوری روح سے اور پورے دل سے لگانا ہے، ایسے نہیں راج کرے گی خلق خدا۔ نعرہ لگے تو لہرا کے نعرہ، شرم نہیں کرنے کے ساتھ والا کیا سوچے گا کہ پاگلوں کی طرح نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ پاگل پن، وہ جنون، وہ جذبہ آپ کے جسم میں، آپ کی آواز میں، آپ کی روح میں نظر آنا چاہیے۔ تو اب راج کرے گی ایسے سلام، ایسے راج کرے گی خلق خدا انشاءاللہ۔ تو درخواست یہ ہے کہ سارے پچھلے 2-3 دن سے کہ جی نظام کولیپس کر گیا ہے، سن رہے ہیں نا؟ وہ جی وزیر داخلہ صاحب نے کہا جی یہ نظام نہیں چل سکتا۔ بندگان خدا نظام ہے کیا؟ کہتے کسے ہیں نظام؟ 78 سال سے نظام رہا کیا ہے؟ گننا شروع کریں، اور کوئی اعتراض ہو تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا۔ نظام چند چیزوں، چند اداروں اور چند لوگوں سے مل کے بنتا ہے۔ اس ملک کے کرپٹ جرنیل، اس ملک کی غلام عدلیہ، اس ملک کا بکاؤ میڈیا، اس وقت گود میں بیٹھ کے حکومت کرتے ہوئے حکمران اور گود سے اتر کے انقلابی بنے ہوئے سیاستدان، یہ سارے مل کے نظام بناتے ہیں، اور یہ نظام 78 سال سے جمہوریت کے نام پہ آپ کو بے وقوف بناتا رہا ہے۔ کبھی آپ کو روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کے نام پر بے وقوف بنایا گیا، کبھی ووٹ کو عزت دو کے نام پر بے وقوف بنایا گیا، آج آپ کو حقیقی آزادی اور نظام کولیپس ہو گیا کہ نعروں کے ساتھ بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔
ایمانداری سے بتائیں جن جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، چاہے وہ JUI ہے، جن جماعتوں میں اپنے اندر 40 سال سے جمہوریت نہیں آ سکی، وہ جماعتیں ملک میں کیسے جمہوریت لے کر آئیں گی؟ جن جماعتوں کے اپنے اندر آج تک میرٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، وہ جماعتیں ملک میں آپ کے لیے میرٹ کیسے لائیں گی؟ جو اپنے اندر گڈ گورننس کو متعارف نہیں کروا سکی، وہ پاکستان میں گڈ گورننس کیسے لے کر آئیں گی؟ پاکستان کی تقدیر پاکستان کا عام آدمی ہے، پاکستان کا مڈل کلاس کا نوجوان ہے، آپ لوگ ہیں۔ آپ اس ملک میں صرف وڈیروں کی لینڈ کروزروں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ لوگ صرف جیوے ہی جیوے اور آوے ہی آوے کے نعرے لگانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ آپ کا باپ، آپ کا دادا ان سرداروں، ان وڈیروں، ان جاگیرداروں یا ان سرمایہ داروں کی غلامی کرتا ہوا پیدا ہوا، آپ کے والد نے وہ غلامی کی اور آپ بھی ذہنی غلام مریں گے نہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی مڈل کلاس کو ہم اس ملک کا حکمران بنا کر دم لیں گے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک اس ملک میں غریب کا بچہ ایوان وزیر اعظم تک نہیں پہنچے گا، اقرار الحسن اس ملک کی گلی گلی میں جائے گا، اقرار الحسن اس ملک کے شہر شہر میں جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اپنے اقتدار کے لیے نہیں، اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں، اپنے ووٹ کے لیے نہیں، آپ کے اور آپ کے بچوں کے حق کے لیے انشاءاللہ آخری سانس تک لڑوں گا۔ یہ گواہ ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا پیغام ہے اقرار الحسن صاحب آئیں گے، فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں اللہ کی ذات جانتی ہے گرفتاری کی نیت سے آیا تھا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی اپنی بات نہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کوئی پتھر مار رہا ہے یہاں پہ، کسی نے کوئی لاٹھی اٹھا رکھی ہے، کہیں کوئی آگ لگا رہا ہے، کسی کو گالی دے رہے ہیں۔ تہذیب سے، تمدن سے، امن اور آشتی کے ساتھ اپنی بات کرنے کا حق بھی نہیں ہے اس ملک میں، تو پھر اس ملک کو بادشاہت ڈکلیئر کر دیجئے اور مریم کو اور بلاول کو ولی عہد مقرر کر دے اس ملک کا۔ ہم بیٹھ جائیں گے گھر میں، پتا ہو کہ یہ شہنشاہیت ہے، ہمیں پتا ہو کہ یہ آمریت ہے، ہمیں پتا ہو کہ یہاں خاندانی بادشاہتیں چلیں گی اور صرف شریف اور زرداری خاندان کا راج ہوگا۔ اس ملک میں اگر آپ نے اس کرپٹ سسٹم اور کرپٹ نظام کا راج ختم کرنا ہے تو خدا کی قسم بھٹو راج سے ختم نہیں ہوگا، شریف راج سے بھی ختم نہیں ہوگا، وڈیرا راج سے بھی، خان راج سے بھی، صرف عوام راج سے آپ اس نظام کے راج کو ہرا سکتے ہیں۔ میں آج آپ سب سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ یہ جو ذہنی غلامی کی زنجیریں آپ سب کے ذہنوں میں ہے نا کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، سب نے سنا ہے نا لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، یہ بھی سنا ہے کہ لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ان سیاسی ڈکٹیٹروں اور ان کے سیاسی گماشتوں کا پھیلایا ہوا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بار بار آپ کے دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی نہ سوچ لے کہ میں بھی لیڈر بن سکتا ہوں، غریب کا بچہ نہ سوچ لے کہ میں بھی لیڈر بن سکتا ہوں، ایک مڈل کلاس کا نوجوان نہ سوچ لے کہ وہ بھی لیڈر بن سکتا ہے۔ ہمیں ذہنی غلامی کی ان زنجیروں کو توڑنا ہوگا، فوجی آمریت بھی اور سیاسی آمریت بھی۔ انشاءاللہ پاکستان کی مڈل کلاس برسر اقتدار آئے گی، پاکستان میں عوام کا راج ہوگا، تو پاکستان میں عوام کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اور آج کی سب سے اہم بات اور وہ یہ کہ عوام راج کے اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے اس ورکرز کنونشن میں ہم نے کوئی عوامی دعوت نہیں دی، اور ہم نہیں چاہتے کہ نوبت یہاں تک آئے کہ ہمیں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنا پڑے۔ ہم ظاہر ہے ابھی ایک آرگنائزیشن اور سٹرکچر کے لمحات سے گزرتی ہوئی تحریک ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے خلاف بھی ظلم ہو، عوام راج تحریک اس کی ہم آواز ہو۔ آج کشمیر کے ہمارے بہنوں اور بھائیوں کا یہ حق کہ وہ اپنے مطالبات رکھیں اس ریاست کے سامنے، وہ اپنا آئینی اور قانونی حق احتجاج کا استعمال کریں۔ اگر آج اس حق کو دبایا جا رہا ہے تو میں بطور اقرار الحسن اور ہم بطور عوام راج اپنے کشمیر کے بھائیوں، اپنی کشمیر کی بہنوں، اپنی کشمیر کی بیٹیوں، کشمیر کے بزرگوں اور کشمیر کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہم نہیں جانتے ان کے مطالبات، ہم بحث میں ہی نہیں پڑھتے کہ مطالبات درست ہیں یا غلط ہیں، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے، اس پہ گھنٹوں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن ہر شہری کے پاس یہ آئینی اور قانونی حق ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آواز اقتدار کے ایوانوں میں پرامن احتجاج سے پہنچا سکیں۔ آج ہم
کشمیر کے بہنوں، کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ان پر سیاسی مقدمات کے خلاف، ان پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے والے ظلم کے خلاف، ان کی ملاقاتوں پر جو پابندی ہے، جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، ہم اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ ہیں، ہم آواز ہیں۔ ان کی عزت مآب بہنوں سے جو اڈیالہ جیل کے باہر سلوک روا رکھا جاتا ہے، ہم اس سلوک کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ان کی بہنوں کے اس حق کے ساتھ ہے کہ انہیں اپنے بھائی سے ملاقات کا آئینی اور قانونی حق ملنا چاہیے۔ ہم پاکستان کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ملیں گے، ہم پاکستان کے ہر محکوم کے ساتھ کھڑے ملیں گے، اور انشاءاللہ عوام راج تحریک پاکستان کے ہر جابر، ہر غاصب اور ہر ظالم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی کھڑی ملے گی انشاءاللہ۔ اور میں آج آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں پولیس کی موبائلوں کی بار بار کی گردش کے باوجود ہمارے اس نوجوان بھائی قائد رہنما ڈاکٹر اشفاق نیازی کے ان کی ہمت کی، ان کی حوصلے کی اور ان کے عزم کی داد دیتا ہوں کہ تمام تر دھمکیوں کے باوجود، اور ابھی بھی ہمیں نہیں پتا ہم چلے جائیں گے ان کے ساتھ یہاں کیا سلوک روا رکھا جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے میرا یہ بھائی پہاڑ کی طرح انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ ہماری پوری ٹیم، تنویر ہمارے ساتھ موجود ہے، مزمل ہے، جتنے دوست یہاں موجود ہیں، سب نوجوان آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس مشکل اور کٹھن مرحلے کے باوجود اس کنونشن کا کامیاب انعقاد کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا وجدان کہتا ہے کہ پاکستان میں اب مڈل کلاس کے اقتدار کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوان پاکستان کے گورنر ہاؤسز میں، پاکستان کے چیف منسٹر ہاؤسز میں ہوں گے، پاکستان کے ایم این اے، ایم پی اے اور وزیر ہوں گے، اور یہ نظام جو 78 سال سے آپ کو اور ہمیں سوائے جھوٹے نعروں کے کچھ اور نہیں دے سکا، انشاءاللہ آپ خود اس نظام کے مالک اور مختار ہوں گے، اور یہ نظام پاکستان کے عام لوگوں کی مشکلات اور مصائب کو حل کرے گا۔ میں پھر ایک بار آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ذرا ایک بار نعرہ لگائیں پاکستان کے لیے بھی اور کشمیر کے لیے بھی، تو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر کی دھرتی، کشمیر کی دھرتی، کشمیر کی دھرتی، کشمیر کے بھائی، کشمیر کی بہنیں، کشمیر کے بچے، پاکستان